اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ ڈی پی ایس کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے، ہم پڑھیں گے، ایک نیا چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت۔ آج ہماری اس سبق کی پہلی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم پڑھیں گے۔ ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں ہم زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم اور زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کون کون سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم زکوٰۃ کے جو مشق ہے، تفصیلی سوالات اور مختصر سوالات کے ساتھ ساتھ خالی جگہ اور حصہ معروضی کو بھی ہم حل کریں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کے بارے میں۔ تو توجہ کیجیے کہ بچوں کتابوں کو سامنے رکھیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، پڑھیے گا اور دھیان سے سمجھیے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک کرنا، بڑھنا یا نشو و نما پانا کے ہیں۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جی ہاں بچوں، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیاد بتائی ہے وہ 5 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ارکان ہیں، ان کا آپ نے لفظی بھی اور لغت میں بھی، لفظی بھی اور اصطلاح میں دونوں طرح سے آپ نے اس کا دیکھنا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی اگر ہم بات کریں تو پاک ہونا۔ اب پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کیسا مال ہوتا ہے، کس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی میں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مال اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کریں گے تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، ٹھیک ہے، نشو و نما پائے گا، وہ ایک جگہ پر مقرر ہو کر نہیں بیٹھ جائے گا بلکہ اس کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے مال کو کم کر دی ہے، سود کے مال کم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور صدقات کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے حلال طریقے سے، اگر آپ حرام طریقے سے کمائیں گے، چوری کیا ہوا اگر آپ کا مال ہوگا تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ ہر انسان پر بھی فرض نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی ارکان ہیں اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو کلمہ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، روزے رکھنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس میں کچھ مخصوص جو ہے وہ رعایت آ جاتی ہے۔ حج بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ تو ہر مسلمان پر کرنا فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں۔ اب صاحب نصاب کیا ہے وہ ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، زکوٰۃ کو دیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ تو اس بات کو ذرا سمجھیے گا، زکوٰۃ کا مال یا زکوٰۃ کے لوگوں پر فرض ہوتی ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں، اب وہ مقدار کون سی ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، سونا ہو، چاندی ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود ہو۔ مثلا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سامان تجارت، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی زمین ہے، کوئی پلاٹ ہے، مویشی ہیں، جانور ہے، گھر ہے، رقبہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کس مقدار کے مطابق یا کس مقدار کے معین حصے کے مطابق ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، زکوٰۃ کے لاگو ہونے کی شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان مسلمان ہو، انسان عاقل بالغ ہو اور انسان کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ پڑے پڑے 1 سال کا عرصہ گزر چکے۔ اب کیا ہے مطلب، استعمال شدہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟
استعمال شدہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ استعمال میں آنے والا آپ کا سونا ہے، چاندی ہے، یا سامان تجارت ہے، یا زمین ہے، پلاٹ ہے، رقبہ ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو، مثلا آپ کے پاس سونا پڑا ہے 7.5 تولہ، چاندی پڑی ہے 52.5 تولہ، یا آپ کے پاس مال موجود ہے، مثلا اگر ہم رقم لگائیں آپ آج کے نصاب کے مطابق، تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں 1 تولہ اگر ہم منیمم یہ لگائیں تو 1 لاکھ سے اوپر جل جاتی ہے، تو تقریباً انسان کے پاس 7.5 لاکھ موجود ہو، ٹھیک ہے، رقم 7.5 لاکھ موجود ہو تو اس انسان پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی۔ اور دوسری اس میں یہ بھی شرط ذہن میں رکھیے گا بچوں کہ اگر انسان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا مال ہے اور وہ مال آپ استعمال نہیں کر رہے اور اس مال کو آپ کے گھر میں، بینک میں یا کسی بھی جگہ پر پڑے پورا 1 سال گزر جاتا ہے، آپ اس مال کو، سونے چاندی کو استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، آپ کو وہ ضروریات میں نہیں استعمال ہوتی ہیں، آپ کی اور ضروریات کے لیے آپ کو اور طرح سے پیسے مل جاتے ہیں، اور طرح سے آپ کا کاروبار چل رہا ہے، خرچے پورے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس مال کی زکوٰۃ ضرور دینی ہوگی۔ دوبارہ سمجھے اس بات کو۔ مثلا ایک انسان کے پاس 7.5 لاکھ روپے موجود ہے، سونے کا 7.5 تولہ موجود ہے، چاندی کے 52.5 تولہ موجود ہے، اور وہ اس کو استعمال نہیں کرتا، اور اس کو استعمال کرنے کی مدت 1 سال ہے، 1 سال کے اندر اگر انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 1 سال سے اس کا عرصہ زیادہ ہو جاتا ہے اور انسان اس مال کو استعمال نہیں کرتا تو انسان پر زکوٰۃ لاگو ہے، فرض ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ تو تھا سونے کا، چاندی کا، یا اگر آپ کے پاس پیسے ہوں، اگر انسان کے پاس زمین ہے، اگر انسان کے پاس مویشی ہے تو اس کا بھی زکوٰۃ آتی ہے، اس کی بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تھوڑے ہی دن پچھلے جو ہے وہ عید گزر چکی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ کس انسان پر جو ہے وہ قربانی آتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان کے پاس، سب سے پہلے ہم مویشیوں کو لیتے ہیں، جانور جو ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، بکریاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، بھیڑ آ جاتی ہیں، گائے بھینس آ جاتی ہے، اونٹ آ جاتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس 5 اونٹ ہوں، ٹھیک ہے، 5 اونٹ پر ایک چھوٹی اونٹنی کی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے، 5 اونٹ ہیں آپ کے پاس تو انسان جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس بکریوں کو ہم دیکھیں تو 40 بکریاں ہوں تو انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس یوں سمجھ لیں کہ گائے بھینس جو ہوتی ہیں وہ 20 کے قریب ہو جائے، اور یہ دیکھیں نا آپ، یہ تو آپ کہہ رہے ہوں گے بچے، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چونکہ ہم یہ بکریاں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں یا اونٹ جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو چونکہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آمدنی بھی تو بڑھتی جاتی ہے نا، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر انسان کے پاس 40 بکریاں موجود ہوں، 5 اونٹ موجود ہوں، یا 20 گائے بھینس موجود ہوں تو انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور اس انسان پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ زکوٰۃ دینی کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر بکریاں ہوں تو کتنی ہوں گی؟ چلے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ کا 2.5% دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو 100 روپے تو خود کچھ نہیں بنتا، 1000 روپے ہے تو 2.5 پیسے، 2.5 روپے بن جائیں گے، اسی طرح 1 لاکھ بن جاتا ہے تو 2500 بن جائیں گے آپ کے، اسی طرح آپ بڑھتے چلے جائیں، مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ 7.5 لاکھ روپے موجود ہوں تو پھر انسان پر یہ 2.5 کے حساب سے اگر ہم کریں تو 20-30 ہزار کے قریب جو ہے وہ انسان پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو یہ زیادہ نہیں ہے، انسان جب اپنا زکوٰۃ کا مال نکالتا رہے تو اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سمجھے اس بات کو، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ذرا دھیان سے توجہ سنیے گا کہ اگر انسان کے پاس اتنی مقدار میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور انسان ان کو استعمال نہ کرتا ہو تو زکوٰۃ اس انسان پر فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا بچوں؟ مزید اگر کوئی کنفیوژن ہو یا اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی، یہ کوئی پریشانی ہو کہ زکوٰۃ کن مال پر ہوتی ہے، کن مال پر نہیں ہوتی، یا آپ زکوٰۃ کا مال کن کو دے سکتے ہیں، وہ تو ہم آگے پڑھیں گے۔ مزید اگر کچھ بھی آپ نے پوچھنا تو آپ آگے پوچھ لیجیے گا، ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ آ گیا مصارف زکوٰۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہوتے ہیں، آپ زکوٰۃ کہاں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خرچ کرنے کی جگہ۔
मसारिफ ज़कात से क्या मुराद है? मसारिफ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक अफराद हैं जिन पर ज़कात का माल खर्च किया जाता है। इनकी तादाद 8 है। सूरत तौबा में मसारिफ ज़कात की तफसीर अल्लाह ताला ने यूँ बयान की है। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ठीक है, तर्जुमा मुलाज़ा कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मसारिफ ज़कात कौन लोग होती हैं और उनके बारे में आपको मज़ीद तफसील से बता देता हूँ। तर्जुमा यानी सदक़ात ज़कात तो मुफलिसों, फ़कीरों और मोहताजों और कारकुनान सदक़ात का हक है और उन लोगों का जिनकी तालीफ़ कुलूब मंजूर है। पहले आप तर्जुमा सुने, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। और ग़ुलामों के आज़ाद करने में और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में और अल्लाह ताला की राह में और मुसाफिरों की मदद में ये माल खर्च किया जाता है। ज़कात का माल 8 मुस्तहिकीन को आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब तफसील से देखिए, समझे ज़रा मसारिफ ज़कात कौन कौन से होती हैं और आप किन को ज़कात का माल दे सकते हैं। तवज्जो कीजिएगा। पहला और दूसरा मसलब, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन, फ़ुक़रा और मसाकीन इन लोगों को आप ज़कात अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है फ़ुक़रा जो है वो फ़क़र से है और फ़क़र का मतलब होता है तंग दस्ती, तंगी, इंसान के पास ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के लिए वसाइल मौजूद नहीं होते। इसी तरह मसाकीन, मस्कन की जमा आप लगा लें, बिल्कुल खामोश, मतलब ऐसे इंसान जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को इस्तेमाल करने के लिए किसी और के आगे हाथ ना फैलाते हों, बिल्कुल खामोश रहते हों। देखिए, फ़कीर और मिस्कीन में फ़र्क यह है कि फ़कीर शख्स को ज़कात की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इसके पास अपने अहल खाना की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आधे साल का भी बंदोबस्त नहीं होता। मसलन कि इसके पास कुछ भी नहीं होता, ये लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पर बस मुनहसर होता है कि लोग इसको देंगे और ये जो है वो अपने घर बार को चलाएगा। ताहम जो मिस्कीन होते हैं उनका हाल फ़ुक़रा से थोड़ा बेहतर होता है। और वो क्यों? क्योंकि इनके पास साल के आधे या ज़्यादा हिस्से के लिए ज़रूरियात पूरी करने का बंदोबस्त मौजूद होता है। इनके पास थोड़ा बहुत सामान मौजूद होता है, इसके बावजूद वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी और से मदद नहीं मांगते। चुनाचे मसाकीन को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बक़द्र हाजत ही आप ज़कात का माल दे सकते हैं। समझ आ गई है? आगे चलते हैं। नंबर 3 है आमिलीन अलैहा। ठीक है, कुरान मजीद में आमिलीन कहते हैं काम करने वाले को। अब ये कौन है? ज़कात के महकमे में काम करने वाले जो लोग होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज़कात को वसूल करने वाले लोग, ज़कात को जमा करने वाले लोग, ज़कात के महकमे में काम करने वाले लोग, उनको हम ज़कात कैसे दे सकते हैं? तो आप यूँ समझें इस बात को कि चूँकि ये जो ज़कात को इकट्ठा करने के लिए लोग मौजूद होते हैं, हुकूमत ने इनकी ड्यूटी, इनकी ज़िम्मेदारी लगाई होती है, ये भी इतने ज़्यादा वसाइल इनके पास मौजूद नहीं होते, ये भी अपना गुजर बसर करने के लिए लोगों के ऊपर मुनहसर होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह भी फरमाया कि जो लोग ज़कात के महकमे में काम करते हैं, आप ज़कात का माल उनको भी दे सकते हैं। आमिलीन अलैहा की समझ आ गई है? यानी वो लोग जिन्हें हुकूमत की तरफ से ज़कात जमा करने पर मुकर्रर किया गया है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वल आमिलीन अलैहा, और ज़कात जमा करने वाले लोग, ठीक है, आप उनको ज़कात का माल दे सकती हैं। वो लोग जो मालदार तबका से ज़कात इकट्ठी करके ज़कात के मुस्तहिक अफराद में इसे तकसीम करें, ज़कात का हिसाब किताब रखें, आप इन लोगों को भी ज़कात के माल में से ज़कात दे सकती हैं। ठीक है, जो लोग ज़कात के महकमे में काम करते हैं, चूँकि आपको पता है वो घर घर जाकर ज़कात का माल इकट्ठा करते हैं, वसूल करते हैं बड़ी मुश्किल से, और यूँ समझ लें कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए वो ज़कात के महकमे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए आप ज़कात के महकमे में काम करने वाले लोगों को भी ज़कात का माल दे सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मज़ाक़ात नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। आगे देखते हैं। आगे है तालीफ कल्ब। ठीक है, चौथा मसरफ क्या है? तालीफ कल्ब, यानी वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, जिन लोगों की तालीफ कल्बी मकसूद हो। इससे क्या मुराद है? इससे वो लोग मुराद हैं जिन्हें इस्लाम के करीब लाने के लिए कुछ दिया जाए, चाहे
کوئی ایسا غیر مسلم ہو جس کے مسلمان ہونے کا امکان ہو، یا پھر کوئی کمزور ایمان والا مسلمان ہو جسے زکوٰۃ کا مال دے کر اسلام پر ثابت قدم رکھا جا سکے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھاتا ہوں آپ کو، تالیف قلب سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سمجھے ذرا، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں یا اس کی آپ مدد کرتے ہیں تو اس کے دل میں اسلام کے لیے تو محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کہے گا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں پھر بھی ہماری مدد کر رہا ہے، تو وہ خود بخود انسان جو وہ مسلمان ہونے کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ تو غیر مسلم جس کے مسلمان ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے کہ اس کا ایمان اسلام کمزور ہوتا ہے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی غیر مسلم شریر شخص ہو جسے پیسے دے کر مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ بنا جا سکے، مطلب کہ کوئی ایسا بھی مسلمان یا غیر مسلم ہوتا ہے، بلکہ مسلمان ہی غیر مسلم، ایسا بھی کوئی غیر مسلم ہوتا ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انتشار میں آ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی اپنی حد میں رہا کرو، اور اسلام کے شر پسندوں سے آپ اس کو جو ہے وہ چھٹکارا دلانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بھلے کے لیے کوئی بھی مدد ہو، اس میں زکوٰۃ اس مصرف کے تحت خرچ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں کسی غیر مسلم یا مسلمان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جس شخص کی تالیف قلبی، یعنی جس شخص کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ دیا جائے، وہ کنبے، خاندان یا علاقے میں بااثر شخصیت ہونی چاہیے تاکہ اسے زکوٰۃ دینے کا سب مسلمانوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تاہم ہم یہ بھی دے سکتے ہیں، کیا انفرادی طور پر کسی شخص کو اس مصرف کے تحت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسا کہ ایک نو مسلم شخص کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اور ایمان مضبوط بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایسے شخص کو آپ انفرادی طور پر جو ہے وہ مال دے سکتے ہیں، یہ شخص اپنے علاقے کی بااثر شخصیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، آپ لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مسلمان کرواتا ہے یا نہیں کرواتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے چوتھے مصرف کی۔ پانچواں مصرف کیا ہمارے پاس؟ وَفِي الرِّقَابِ، ٹھیک ہے، رقاب رقبۃ کی جمع ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، لونڈیاں، باندیاں، کنیزیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ پھر رقاب، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا غلام کو آزاد کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ یہاں پر تین چیزیں ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلے مکاتب غلام، یعنی جس نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے مؤجل ادائیگی پر معاہدہ کر لیا۔ مؤجل ادائیگی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دو طرح کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے معجل عین سے اور ایک ہوتی ہے معجل تاخیر کے ساتھ ادا کرنا۔ یعنی ایک غلام ہے کسی کا، یوں سمجھ لیں کہ اے اور بی دو انسان ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو بی ہے وہ غلام ہے اور اے جو ہے وہ آقا ہے۔ تو بی نے مطلب جو غلام نے اپنے آقا کے لیے اسے یہ کہہ رکھا ہو کہ بھی میں آپ کو کچھ پیسے دے دوں گا، اور جب میں آپ کو جو میری قیمت ہے، جب میری یہ قیمت ادا ہو جائے گی تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلام آزاد کروائے تھے، ان لوگوں کے آقا کو جو ہے پیسے دے دیا کرتے تھے اور آقا جو ہے وہ غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اور جب غلام آزاد ہو جاتے تھے تو اللہ کے پیارے آقا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، ایسا غلام جس نے اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو کچھ ادا کر دیا ہو، کچھ رقم ادا کر دی ہو، تو ایسے غلام کو اتنی رقم دی جائے گی جس سے اس کی قیمت ادا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سمجھ نہیں ہے تو دوبارہ سمجھ لیں کہ ایک آقا ہے، اس کے پاس ایک غلام ہے، اس غلام کی قیمت جو ہے وہ 5 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، زکوٰۃ کا مال، اور وہ اس آقا کو دے دے، یا آقا کو دے دے یا غلام کو دے دے، آقا کو دے دے اور کہے کہ غلام کو آزاد کر دے، یا غلام کو دے دے اور کہے کہ اپنے آقا کو دے کر اپنی آزادی جو ہے وہ لے لو، ٹھیک ہو گیا، جس سے اس کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، غلام کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ غلام ہے کسی کے پاس، آپ اس کے آقا کو غلام کو پیسے دیں اور اس کو غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر دیں۔ نمبر 3، کوئی مسلمان کفار کی قید میں۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو یہ سمجھنے والی ہے کہ
غلام اور آقا کا جو تصور ہے یہ ابھی نہیں ہے، یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. تو کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہے تو کفار کو زکوٰۃ سے رقم دے کر مسلمان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے آقا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا. اسی طرح اغوا برائے تاوان یہ بھی اسی میں شامل ہے. آپ اس کو ذرا چھوڑیں، یہ مطلب یہ کوئی اغوا ہو جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ اغوا کی جو قیمت مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ذرا اس میں نہیں آتا. آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی کافر یا مسلم کسی مسلمان کو اغوا کر لے تو یہ تاوان زکوٰۃ کی مدد سے ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو قید سے آزادی مل جائے گی، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اغوا کاروں سے مسلمان کو بغیر تاوان دیے آزاد نہ کروا سکتے ہوں. چلیے میں سمجھا ہی دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. ایک مسلمان کسی کے پاس، کسی کافر کے پاس جو ہے وہ غلام ہے یا یوں سمجھ لیں کہ قید ہے، تو اس کافر کو آپ رقم دیں اور مسلمان کو آزاد کروا دیں. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی. یہ پانچواں مصرف تھا کہ غلام کو آزاد کروانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. چھٹا مصرف کیا ہے؟ وفر رکاب کے بعد ہے وفر رکابی والغارمین. غارم قرض دار کو کہتے ہیں جس کے جو قرض کے بہت سارے دبے ہوتی ہیں. غارمین قرض کے بوجھ اٹھانے والے لوگ. اس میں دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی دو متحارب کہتے ہیں لڑائی جھگڑے والے. دو شخص جو گروپوں میں صلح کروانے کے لیے دونوں کو مال دے کر صلح پر آمادہ کریں. مثلا دو گروہ میں لڑائی ہو گئی اور آپ دونوں کو پیسے دے دیتے ہیں، پیسے دینے کے بعد ان کی صلح کروا دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. نمبر دو، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی انسان جو ہے وہ قرض اٹھاتا ہے اور قرض اٹھانے کے بعد اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس قرض دار کو اس کا پیسے دیں تاکہ وہ اپنے قرض سے خلاصی نجات حاصل کر سکے. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یا تو آپ قرض دار کو ڈائریکٹ دے سکتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کا قرض ہے اور میں ادا کرتا ہوں، یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. مطلب ایک قرض دار ہوتا ہے لینے والا اور ایک مقروض. ٹھیک ہے، دونوں میں ذرا سمجھیے گا، تھوڑا سا فرق ہے. مقروض قرض کو لینے والا اور قرض دار جس نے قرضہ دیا ہے، دونوں کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے. نمبر 7، وفی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اس سے مراد کیا ہے؟ صرف جہاد ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی مراد نہیں ہے. ہاں، ہم اس میں یہ بھی دے سکتے ہیں. پہلے آپ اس کو سمجھیں، نیکی اور بھلائی کے دیگر کاموں میں تمام راستے اس میں شامل کرنا درست نہیں ہے. مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی کنواں بنا دیا جائے، کوئی ہسپتال بنا دیا جائے، کوئی ٹیوبویل یا کوئی نل کا جس کو آپ سمجھ لیں وہ بنا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھوڑ دیا جائے، کوئی پانی کا پلانٹ لگا دیا جائے. اس میں یہ چیزیں نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ اور چیز ہے. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسجد بنی ہو تو آپ مسجد کو زکوٰۃ کا مال دیں، یہ نہیں ہے. مسجد میں آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اس میں صدقہ خیرات اور چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والے لوگ مراد ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کر رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں. اب اس میں ہماری آرمیز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے مجاہدین آ جاتے ہیں. اب وہ مجاہدین کون سے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام کے دفاع کی خاطر لڑتے ہیں، اسلام کا مقام یا اسلام کا بول بالا اونچا کرنے کے لیے جو لڑتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. یہ ہے فی سبیل اللہ سے مراد. نمبر 8 پہ مراد ہے ابن السبیل، مطلب مسافر. سب سے پہلے سمجھیں، مسافر کوئی بھی ہو سکتا ہے. مسافر ایک انسان لاہور سے کراچی جانے والا مسافر ہو سکتا ہے، انسان خوشاب سے سرگودا جانے والا مسافر ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بیچارے کے بعد جو ہے وہ اپنے کرائے کے لیے، سواری کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہو سکتے، تو آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں، وہ مسافر ہے. چونکہ مسافر کے لیے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز عادی کر دی ہے، تمام ارکان جو ہے وہ عادی کر دی ہیں، اس لیے آپ مسافر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. اگرچہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اگرچہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں اور وہ پھر بھی آپ کے پاس آ کر آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو دے دیں، کیونکہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس انسان کے پاس پیسے موجود ہیں تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیں. مسافر حقیقتاً مسافر ہونا چاہیے کہ جس انسان کے پاس اس پیسے تھے وہ کھو گئے یا پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. مثلا یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زادرہ ختم ہو چکا ہو، سامان راستے کا سامان، ٹھیک ہے، ختم ہو چکا ہو،
تو اسے اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد دی جا سکتی ہے، چاہے یہ شخص اپنے علاقے میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے ابھی امداد کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی سے قرض اٹھا لو اور بعد میں ادا کر دینا، کیونکہ اس طرح ہم اسے مقروض کر دیں گے، جبکہ قرآن مجید میں اسے زکوٰۃ کی مدد سے امداد لینے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم اگر وہ شخص خود سے قرض اٹھانے پر تیار ہو تو یہ اس کی مرضی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی شخص مکہ سے مدینہ آتے ہوئے ملے اور اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہوں، گم ہو گئے ہوں اور اس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو، لیکن اپنے شہر میں وہ بڑا ہی مالدار آدمی ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے علاقے تک پہنچ سکتا ہو، تو آپ ضرورت کے مطابق اس انسان کو پیسے دے سکتی ہیں۔ یہ حکم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابن السبیل سے کیا مراد ہے۔ ایک انسان مسافر ہے اور وہ چاہے اپنے علاقے میں کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہیں ہے، لیکن فی الحال اس کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے مثلاً کہ سرگودا سے خوشاب تک آ سکے یا خوشاب سے سرگودا تک جا سکے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی امیر بندہ ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، مخلوق ہے، کہیں بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مسافر کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسافر ہے اور اس انسان نے کہیں پر بھی جانا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کی کلاس بچوں ہماری یہیں تک تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کیا تھا، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے تھے، یہ 8 مصارف ہیں، آپ ان کو اچھے سے یاد کیجئے گا، اور ان مصارف کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو نوٹ بک پہ لکھ لیں کہ زکوٰۃ کا پہلا مصرف کون سا ہے اور اس کو ہم کس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا دوسرا مصرف، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں، 8 مصارف، ان کو اچھے سے یاد کیجئے گا۔ اکثر بورڈ کے امتحان میں یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کے ایگزام ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، ان میں یہ سوال لانگ میں اکثر یہ بن کے آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، صاحب نصاب کون لوگ ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید پھر بھی اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پوچھ لیجئے گا، جب بھی آپ کی کلاس ہو آپ کلاس ٹیچر سے پوچھ لیجئے گا۔ تو آج کی کلاس ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔